بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو۔ بیٹیاں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ باپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو سب سے زیادہ دکھ بیٹیوں کو ہوتا ہے۔ یقین جانے ساری رات سجدوں میں گزار دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا بہا کر ساری رات دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ والدین کے ہر دکھ میں ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اگر ان سب بیٹیوں کا اپنے والدین سے محبت کا یہ حال ہے تو بیٹی ہو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا ہی عالم ہوگا۔ پاک نبی کی پاک شہزادی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی، ان کی کیا ہی شان ہوگی۔ پیارے دوستوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے چند خوبصورت پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ ہم اس ویڈیو میں کچھ واقعات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر پریشان ہو جایا کرتی تھیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ واقعہ نمبر 1۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا دیکھتی تو پریشان ہو جاتی تھی اور آنسو بہانے لگتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنی پیاری بیٹی کو دلاسا دیتے اور فرماتے، میری بیٹی تم فکر مند نہ ہو، اللہ تعالی کبھی بھی تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے پوچھا، میری بیٹی تم کیوں روتی ہو؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان میں کیوں نہ روں، مشرکین قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا و منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بچی تم میرے پاس وضو کا برتن لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولے، یہ رہے۔ پھر ان مشرکین کے سر جھک گئے اور ان کی تھوڑیاں ساقط ہو گئیں اور اپنی آنکھوں کو اٹھا بھی نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پر ماری اور فرمایا، چہرے بگڑ گئے۔ پھر جس شخص کو اس میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن حالت کفر میں قتل ہوا۔ واقعہ نمبر 2۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ گوبر، خون اور بچہ دانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حالت سجدہ میں رکھ دے۔ پھر وہ غلیظ چیزیں لا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ان کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان رکھ دیں
قربان جاؤں آقا کے صبر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوجھ کی وجہ سے کافی دیر تک سجدہ میں رہے اور اس دوران مشرکین ہنستے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان سب پر۔ اب قدرت خدا بھی دیکھیے کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی اس دنیا میں موجود تھے جو وہاں جا کر ان مشرکین کو جواب دیتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا چکی تھیں۔ اب کسی نے محبوب خدا کے گھر کے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں، کسی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے۔ محبوب سر مبارک اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت کم سن تھیں تشریف لائیں اور ان مشرکین کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے بابا کے مبارک کندھوں سے غلاظت اپنے ہاتھوں سے ہٹانے لگیں۔ واقعہ نمبر 3، غزوہ احد کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے اور یہ افواہ سرگرم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت صدمہ ہوا، غم سے نڈال میدان جنگ میں پہنچی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حواس بحال ہوئے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آلود چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کردار کے متعلق حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کڑیاں پیوست ہو گئیں اور خون جاری ہو گیا جو رکنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون صاف کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈالتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا خون نہیں رک رہا تو انہوں نے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دی، جس سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ عزیز دوستو، ان دلسوز واقعات کے بعد 2 مزید واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ واقعات اگر آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر سکیں تو اس بندہ ناچیز کو دلی خوشی ہوگی۔ واقعہ نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھیں، اور میں نے کہا حبش میں دیکھا تھا کہ وہ جنازے پر شاخیں باندھ کر اسے ایک ڈولی کی صورت میں بنا دیتے ہیں اور اس پر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر میں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر ان پر کپڑا تان کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا تو اس کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلی اور آخری مسکراہٹ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا میرا جنازہ بھی یوں اٹھایا جائے اور بے پردگی نہ ہونے دی جائے۔ واقعہ نمبر 5، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر اپنی خوش قسمتی کا بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مجھ سے کیا، اور پھر میں ان کے بچوں کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جنت کے باغات میں ہوں گے، اچانک ایک نور بلند ہوگا اور گمان یہی ہوگا کہ شاید سورج طلوع ہوا ہے، اور پھر اہل بیت ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ جنت میں سورج نہیں ہے، ابھی وہ یہ باتیں کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ نور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسکراہٹ کا نور ہے، اور اس نور کی چمک سے جنت کے باغات روشن ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے تحفے بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔